مجھے روز ہی دیر ہو جاتی گھر سے نکلتے ہوئے اور میری گاڑی کی کولیگز شکوا کرتی۔ آج میں کچھ جلدی نکل آئی تھی۔ اسکول جانے کے لیے سڑک کی دوسری طرف انتظار کرنے لگی۔ اتنے میں ایک وائٹ GL آئی، بالکل نیو ماڈل، میرے قریب آ کر رکی اور اس میں سے پکی عمر کے ایک بابے نے مجھے مخاطب کیا، بیٹا آپ کو کہیں جانا ہے تو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ میں نے بابے کو دیکھتے ہوئے معذرت کے ساتھ شکریہ ادا کیا اور کہا نہیں جی میری گاڑی بس آنے والی ہے۔ اتنے میں انہوں نے پھر کہا آئیے جہاں بھی کہیں میں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ اب میں نے کچھ سختی سے منع کرتے ہوئے کہا نہیں آپ جائیں، مجھے کہیں نہیں جانا۔ اتنے میں نے اپنی کولیگز کو کال کی کہ کہاں پہنچے تو وہ بولی آج گاڑی نہیں ہے اس لیے لیٹ ہیں، کچھ ٹیچرز چھٹی کر رہی ہیں اور میں نے بھی نہیں جانا۔ اس کا جواب سن کر میں غصے میں بولی یہ کیا بدتمیزی ہے یار، میرے اسکول آج فوجی مانیٹرنگ افسر نے آنا تھا اور اب میں کیسے جاؤں گی؟ تو وہ بولی لوکل پہ چلی جاؤ اور فون بند کر دیا۔ میری سب گفتگو بابا گاڑی میں بیٹھا سن رہا تھا۔ اس نے فرنٹ ڈور کھولتے ہوئے کہا پریشان مت ہوں میں آپ کو پہنچا دیتا ہوں۔ جھنجھلاہٹ میں بنا کچھ سوچے سمجھے میں گاڑی میں بیٹھ گئی اور کہا چلیں، تو بوڑھے نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ چند لمحوں بعد اس نے پوچھا کس طرف جانا ہے؟ میں نے بتایا مجھے ہیڈ تونسا لا سے کچھ آگے کی طرف جانا ہے، آپ اگر وہاں مجھے چھوڑ دیں گے تو نوازش ہوگی۔ قریب میرے گھر سے اسکول تک کا سفر 1 گھنٹے کا ہے۔ شہر سے باہر نکلے تو بابے نے پوچھا کچھ ناشتہ کریں گی؟ میں نے انکار کر دیا تو وہ بولے دراصل میرے سر شدید درد ہو رہا ہے، صرف چائے کی پیالی لوں گا اگر اجازت دیں تو۔ میں نے جلا کر کہا مجھے دیر ہو گئی تو فوجی ایبسینٹ لگا دے گا پلیز۔ تو وہ بولے 10 منٹ میں کچھ نہیں ہوتا۔ میں دل ہی دل میں بولی بڑا ڈیٹ ہے بڈھا، سمجھ نہیں رہا بات کو، اور زبان سے بولی انکل جیسے آپ کی مرضی، مردہ زندوں کے بس ہوتا ہے جب چاہیں دفن کریں۔ تو بابا ہنس پڑے اور کہا واہ مس جی واہ، مثال تو آپ نے کمال کہی۔ خیر آگے ایک پیٹرول پمپ کے ساتھ ہوٹل پر گاڑی روکی اور چائے بسکٹ منگوائے میرے لیے بھی۔ جب چائے آ گئی تو وہ بولے لیں تھوڑا سا آپ بھی لے لیں، اگر کہیں تو میں اٹھ جاتا ہوں۔ ان کا اشارہ میرے نقاب کی طرف تھا۔ میں نے نقاب اتارا اور چائے کی آپ لینے لگی۔ مجھے احساس ہوا کوئی مجھے گور رہا ہے۔ میں نے بوڑھے انکل کی طرف دیکھا تو وہ توصیفی نگاہوں سے مجھے تکتے ہوئے چائے پی رہے تھے۔ میں گڑبڑا گئی، بلا کی خود اعتمادی تھی اس بڈھے میں۔ وہ بولے ہر کسی کے متعلق غلط رائے مت قائم کیا کریں، بعض اوقات اسی خوف سے ہم مخلص دوست کھو دیتے ہیں۔ میں نے ان کی جانب دیکھا اور کہا انکل جی کیسی رائے اور کون دوست؟ آپ کی مہربانی، آپ مشکل وقت میں میرے کام آئے، میں اس کی اجرت دوں گی آپ کو۔ اور ہاں ایک بات اور، مجھ سے زیادہ فری نہیں ہونا، مجھ سے برداشت نہیں ہوتی بدتمیزی۔ یہ بات میں نے جان بوجھ کر کہی تھی اسے غصہ دلانے کے لیے، مگر وہ سن کر ہنس پڑے اور کہا مس جی خدا نہ کرے آپ کی شان میں گستاخی سرزد ہو، اور وہ بھی مجھ سے، ایسا ناممکن ہے۔ میں نے کپ ٹیبل پر رکھا اور کھڑی ہو گئی اور بولی میں گاڑی میں ہوں آ جائیں۔ نقاب درست کیا اور گاڑی میں بیٹھ کر سوچنے لگی یہ بابا چاہتا کیا ہے آخر، اس کا مقصد کیا ہے؟ مجھے لفٹ دینے کا اغوا کار تو نہیں لگتا کہیں سے، اور زبردستی اس کے بس کی بات نہیں، اور وہ بھی میرے ساتھ۔ میں اس کا انتظار کرنے لگی۔ باقی آئندہ بابے نے لفٹ کیوں دی بتائیے گا ضرور۔